السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب احباب کا انتہائی مشکور ہوں، اور خصوصی طور پر حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ اس ادارے میں آئے اور آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا گیا عہد پورا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنا وعدہ نبھا چکے ہیں۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی روش، اپنی بات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میں اپنی بات کی ابتدا فلسفے کے ایک مطلب سے کرتا ہوں۔ فلسفے میں عوالم کو تقسیم کیا جاتا ہے، عالم کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم مادہ، ایک ہوتا ہے عالم مثال، اور ایک ہوتا ہے عالم مجرد۔ عالم مادہ کے اندر نقص ہے، جب اس کے اندر ترقی آتی ہے تو وہ عالم مثال میں کنورٹ ہوتا ہے، اور عالم مثال میں بھی ایک نقص ہے، جب اس میں ترقی آتی ہے تو وہ عالم مجرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، واضح لفظوں میں، آسان لفظوں میں عالم مادہ اور عالم مجرد کا فرق میں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ عالم مادہ اور عالم مجرد کا فرق میں کچھ اس لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ جب عالم مادہ انسان کو اپنی گرفت میں جکڑ لے اور نبی محبت حسین میں سجدے کو طول دے، اگر انسان کے اوپر عالم مادہ غالب آ جائے، وہ سر اٹھا کر بار بار دیکھتا ہے کہ کب نبی اپنے سجدے کو مکمل کرے گا۔ اور عالم مجرد اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اس عالم میں غرق ہوتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کی پنڈلی سے تیر بھی نکال لیا جائے تو اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ میں ایک مقدمہ ذکر کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ فرق ہے عالم مادہ اور عالم مجرد کا۔ اس لیے کتنی دفعہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تک یہ بات سلوات پڑھنے بھی گزار کتنی دفعہ بی بی تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اے بی بی، ہم نے دیکھا ہے علی کو، علی فلاں جگہ باغ کے اندر ایسی حالت میں موجود ہیں، نہیں معلوم آیا وہ زندہ ہیں یا ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ یہ علی کا
وہ لمحہ ہوا کرتا تھا کہ جب علی اپنے بدن سے مستغنی ہو جاتا تھا اور خالق کے قریب ہوتے تھے، اللہ کا انہیں قرب حاصل ہوتا تھا۔ اور یہ جو ہم نے موضوع قرار دیا ہے، جو والا صاحب نے اس کانفرنس کا عنوان بھی رکھا ہے، ذبیح بنا اور ذبیح کربلا، یہاں پہ میں اسی عالم کی طرف آتا ہوں، عالم تجرد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے اور حقیقت حال بھی یہ ہے، اور یہ ڈفرنس ہے ہمارے درمیان اور علماء طبیعہ کے درمیان۔ علماء طبیعہ مادہ اور مادیات کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عالم مادہ کے ماورا بھی عوالم ہیں۔ اس عالم میں جسے عالم زر کہا جاتا ہے، جسے عالم الانوار کہا جاتا ہے، اللہ نے ذوات مقدسہ سے عہد لیا، ہر نبی سے عہد لیا، اور دعائے ندبہ کے ابتدائی جملے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فَشَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِي دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَزُخْرُفِهَا وَزِبْرَجِهَا فَشَرَطُوا لَكَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ۔ آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا سید الشہداء بننا، سید الشہداء بننا آسان نہیں تھا، اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ اور یہی خود رسول خدا اپنی زندگی میں اپنے اس نواسے کو ارشاد فرما کے گئے ہیں، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ تجھے خاک اور خون میں غلطان دیکھے۔ اور پھر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ جو مخدرات عصمت تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے صحابیوں نے مولا حسین کو یہ مشورہ دینے کی کوشش کی کہ اے حسین تم جا رہے ہو تو ان مخدرات عصمت کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو جنگل بیابان میں؟ تو اس وقت مولا حسین نے اس عالم تجرد، اس عالم زر میں کیے گئے وعدے کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور میری بہن نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے شاء اللہ ان یراہن سوایا، اللہ انہیں پابند رسم دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں پابند رسم دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ، یہ قربانی، یہ جو مثالی کا قربانی ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا؟ خود مولا حسین، جیسا کہ لسان حال سے جملے ملتے ہیں کہ مولا کی رگوں سے، کٹی ہوئی رگوں سے آخری لمحات میں یہ صدائیں سنائی گئی، ترکت الخلق طرا فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ وَلَوْ قَطَّعُونِي فِي حُبِّكَ عِرْبًا عِرْبًا مَا هَنَّ الْفُؤَادُ سِوَاكَ۔ اے اللہ، میں نے ساری کائنات کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، میں نے اپنی سکینہ کو یتیم ہونا تیری محبت میں پسند کیا، اور اگر یہ تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو حسین کا دل تیرے علاوہ کسی غیر کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ رضائے پروردگار، خوشنودی پروردگار حسین کا ہدف تھا، مقصد تھا کہ خالق کا مجھے قرب حاصل ہو، خالق کی مجھے نکاح حاصل ہو، اللہ کا مجھے دیدار ہو۔ اس دیدار کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہدف تھا خوشنودی پروردگار۔ کہا ہے حسین وقت آئے گا کہ جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جائے گا تو اس وقت تمہیں قربانی
پیش کرنا پڑے گی۔ حسین نے قبول کیا، کہا کہ میرا سر کٹ کے نوزہ پہ چلا جائے، پھر بھی میں حلال کو ہمیشہ حلال رہنے دوں گا اور حرام کو ہمیشہ حرام رہنے دوں گا۔ یہ مقصد تھا حسین کا۔ کہا کہ بے شک میرا سر قلم کر دیا جائے اور نیزے کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، پھر بھی حسین یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے نانے کا حلال ہمیشہ حلال رہے گا اور میرے نانے کا حرام ہمیشہ حرام رہے گا۔ یہ مقصد تھا۔ اور خود حسین نے اپنے خطابات میں، آپ مدینہ سے کربلا تک مولا حسین کے خطبات اٹھا کے دیکھیں، اب وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں ذکر کرتا، بس ایک جملہ مولا نے اپنے پیغام میں کہا، الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ یہ مقصد تھا۔ اور مولا نے مختلف طریقوں سے اپنے ہدف کو واضح کیا کہ میں حق کی بقا کے لیے نکلا ہوں، میں دین کی بقا کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں، میرا ہدف اللہ سے ملاقات کرنا ہے، میں یہ قربانی دے کر اپنا سب کچھ قربان کر کے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور دین خدا کو بچایا۔ یہی فلسفہ شہادت حسین آج ہم سے اس بات کا مقتضی ہے کہ ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں، اس کی محبت قدم بھرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی بقا کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ خدا سے لقاء کریں، خداوند عالم کی خوشنودی حاصل ہو، تو ہمیشہ اپنا ہدف اور مقصد دین کو قرار دیں۔ اور یہی ہمیں علماء کی داستان سے ملتا ہے۔ اور اسی کہ آج علامہ بزرگوار نے سید محمد سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے اثار ثواب کا بھی ساتھ عنوان رکھا ہے، تو ان کے بارے میں ایک جملہ یہاں پہ ذکر کرتا چلوں۔ یہ جو آل حکیم ہے، یعنی حکیم خاندان عراق کا علمی خاندان ہے، ان کی بہت زیادہ قربانیاں بھی ہیں۔ انہوں نے دین کی بقا کی خاطر، اور جب عراق کے اندر جو بعث پارٹی ہے اسے ایجنڈا دیا گیا کہ یہ جو مارکسزم ہے، اشتراکی نظام ہے، اس کو تم نافذ کرو، تو بعث پارٹی نے اس وقت کے جو مرجع بزرگوار تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کے سامنے یہ ایجنڈا رکھا، کہا کہ اس کی اباحت کا فتویٰ دیجیے۔ سید نے فرمایا کہ میں کیسے اس کی اباحت کا فتویٰ دے سکتا ہوں، یہ واضح لفظوں میں سود پر مبنی ہے، یہ کفر و الحاد، جیسا کہ بزرگوار نے یہاں پہ فرمایا یہ کفر و الحاد ہے، میں کیسے اس کی اباحت کا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو اس وقت توجہ کیجیے گا، اس وقت انہیں واضح لفظوں میں یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ 70 میں سید محسن حکیم صاحب کی وفات ہوتی ہے۔ 83 میں جب بعث پارٹی صدام کی شکل میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتی ہے، آل حکیم پہ اٹیک شروع ہوتا ہے۔ گھروں کی حرمت کو پامال کیا گیا، سیدانیوں کی حرمت کو پامال کیا گیا، ان کے گھروں میں داخل ہو کر سادات کو نکالا گیا۔ 50 افراد اس خاندان کے شہید کر دیے گئے، 50 افراد شہید کر دیے گئے، اور کتنے ایسے تھے کہ جنہیں جیلوں میں رکھا گیا، اور انہی میں سے ایک مرجع بزرگوار سماعت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم صاحب بھی تھے، کہ وہ بھی تقریباً 9 سال جیل میں رہے ہیں، 83 سے لے کر 91 تک 9 سال جیل میں رہے ہیں۔
اور پھر اپنے آبا و اجداد کی سیرت پر چلتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ تقدیر الہی کو، قدر الہی کو ایکسیپٹ کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا دینا۔ امام حسین کاظم علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، دین کے لیے ڈالا گیا تھا نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور میسج بھی ہے ہمارے لیے اگر آج ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ جب امام کو ڈالا گیا، دیکھیے امام نے کیا فرمایا، اے اللہ میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ تو مجھے تنہائی عطا کر تاکہ جی بھر کے میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو اسی جیل خانے کو امام نے جنت بنا دیا، اسی جیل خانے کو۔ اور انہیں کی سیرت پہ چلے ہیں 83 سے لے کر 91 سن ہجری تک، 91 تک، یعنی جو 1991 تھا اس تک، اس پیریڈ میں شروع میں تھوڑی زیادہ مشکلات تھیں، جب ہی فرصت ملی سید نے اپنے عزیز و اقارب کو کہا کہ جس سے بھی جو کچھ یاد ہے وہ دوسرے کو پڑھائے، اور سید نے اپنی اصول کی بحث کا پہلا دورہ جیل میں دیا تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ قدر الہی کو قبول کرنا، اسی جیل کو کہ جسے یہ صدام سمجھتا تھا کہ ہم ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو محدود کر دیں گے، سید نے اسی جیل کو حوضہ بنا دیا، اسی جیل کو حوضہ بنا دیا۔ اور اس خاندان کا ایک پیغام اور بھی رہا ہے، وہ یہ کہ مرجعیت، اجتہاد وراثت کا نام نہیں ہے، یہ غور سے سنیے گا، اور نہ ہی مرجعیت ایک پارٹی کا نام ہے، ایک فریق کا نام ہے، ایک حزب کا نام ہے۔ کہا کہ مرجع جتنا مقدس ہو، غور سے جملہ سنیے گا، مرجع جس قدر مقدس ہو اسے موضوعیت حاصل نہیں ہے، جو علمی اصول سے آگاہی رکھتے ہیں اس موضوعیت اور طریقیت والی بات کو سمجھتے ہیں۔ مرجع جس قدر عظیم ہو وہ ہدف اور مقصد نہیں ہے، وہ اسے موضوعیت حاصل نہیں ہے، بلکہ مرجع طریق ہے اہل بیت تک پہنچنے کا، مقصد، ہدف، موضوعیت اہل بیت کو حاصل ہے، اور اہل بیت ہی ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ تو یہ مرجعیت، یہ نظام مرجعیت، یہ پارٹی کا نام نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز پہ بھی کہہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ وراثت کا نام بھی نہیں ہے۔ 70 میں سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، ان کے بیٹے مسلم مرجع تھے، سید یوسف الحکیم انتہائی مقدس انسان تھا۔ کہا کہ لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اگر ختم نبوت پر مہر ثابت نہ ہوتی، یہ سید اس قدر پارسا نیک انسان نبوت کا دعویٰ کرتا، ہم مانتے، لیکن کیونکہ مہر ثبت ہو چکی ہے، ختم، اب کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ مرجع تھا، ساری مرجع کی صفات اس کے اندر موجود تھی۔ لوگ آئے اور پورا سال کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلتے رہے۔ کہا کہ سیدنا ہم آپ کی تقلید کر چکے ہیں۔ سید نے ان کی باتوں پر کوئی کان نہ دھرے۔ کہا کہ اس وقت سید ابو القاسم ہیں خوئی رضوان اللہ علیہ، وہ مرجع ہیں ہمارے بابا کے بعد، سب اس کی طرف رجوع کریں۔ اور پھر 70 سے لے کر 93 سن ہجری میں بہت زیادہ فورس کیا گیا آیت اللہ عظمہ سید محمد سید الحکیم کو، تو انہوں نے یعنی مراجع کی طرف سے، اس وقت کے جو مراجع تھے ان کی طرف سے انہیں فورس کیا، کہا کہ آپ اعلان کریں، تو انہوں نے اس وقت اعلان کیا۔ اور اب جب ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی اولاد نے، جیسا کہ قبلہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، امانت داری سے ان کی مہر اس کو بالکل ضائع کر دیا، دفتر کا عنوان ختم ہو گیا، ان کا بیت ہے، ان کے دوست احباب ہیں، وہ جاتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، ایک نظام ہے، ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں محبت و عقیدت کے ساتھ، لیکن یہ سب چیزیں ختم۔ مرجع تھا، کہا کہ ہمارا بابا مرجع تھے، یہ سب سارے عناوین اس مرجعیت کے ساتھ الگ ہو چلے گئے ہیں، ختم۔ اب جو ہے کہ آپ سید علی حسین سیستانی خداوند عالم نے تو جو عطا فرمائے ان کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ حقیقت میں یہ جو مواقف ہے، یہ جو طرز زندگی ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ ہم بے شک ہمارے ہاں
تعدد مرجعیت ہے، لیکن مرجعیت پارٹی کا جماعت کا نام نہیں ہے۔ مرجع ہمیں جوڑتا ہے۔ مرجع کی ہم اس لیے قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت کے کلام کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ائمہ سے ملاتے ہیں، لہٰذا ہمیں تہذب سے، ان چیزوں سے کیا ہے نکلنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب ہمیں اہل بیت تک پہنچاتے ہیں اور اہل بیت ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ اور آخر میں خصوصی طور پر سماعت آیت اللہ سید عز الدین حکیم صاحب کے جو سید محمد سید الحکیم رضوان اللہ علیہ کے فرزند ہیں، ان کا خصوصی سلام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے کافی تاکید بھی کی تھی کہ جب مومنین سے ملیں تو ان کی خدمت میں ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا، تو وہ ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کر رہے تھے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دینی مرادوں